بات کا بھی خیال رکھا اور آداب مجلس بھی سکھائے۔ ایک حدیث پیش کرو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھا۔ پوری مسجد خالی تھی، مسجد میں کوئی نہیں تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا، تحرک لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک گئے۔ حالانکہ پوری مسجد خالی تھی، وہ شخص کہیں پر بھی بیٹھ سکتا تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے تھوڑا ہٹ گئے، اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک گئے۔ قیل لہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المکان واسع، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ تو بہت ساری تھی، پوری مسجد خالی تھی، یہ شخص کہیں پر بھی بیٹھ سکتا تھا، آپ کو اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت تو نہ تھی، آپ کو اپنی جگہ سے کھسکنے کی ضرورت تو نہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمؤمن حقا، کہ تمہارا بھائی میرے پاس مسجد میں آیا، اس کا یہ حق بنتا تھا کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا یہ حق بنتا تھا کہ اس کو پروٹوکول دیا جائے، اس کا یہ حق بنتا تھا کہ اس کی عزت کی جائے۔ اگرچہ مسجد میں پوری جگہ خالی تھی، پوری مسجد خالی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنی جگہ سے ذرا کھسک گئے تاکہ آنے والے کی جذبات کی قدر ہو سکے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اگر ہم کہیں پہ بیٹھے ہیں، کوئی اگر آتا ہے تو پھر ہم بھی اس کے لیے ذرا سا قسم یا اپنے زبان سے کہہ دیں آئیے تشریف نہیں بیٹھے، تو اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والے کو بھی احساس ہوگا نہیں مجھے یہاں پر عزت دی جا رہی ہے، میرا بھی یہاں پر مقام ہے، میں یہاں پر بیٹھوں گا تو بور نہیں محسوس نہیں کروں۔ اور اس حدیث کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ کبھی بھی آپ مجلس میں بیٹھے، کوئی اگر آپ کے صاحب آئے، اگر آپ اس کو جانتے ہیں تب بھی، نہیں جانتے ہیں تب بھی، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے اس کے جذبات کی قدر کریں۔ بے شک۔ اور آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہب اسلام صرف مسلمانوں کے جذبات کی قدر نہیں سکھاتے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس دین سے ہم اور آپ منسلک ہیں، یہ دین اور یہ مسلک اور یہ مذہب ہمیں صرف مسلمانوں کے جذبات کی قدر نہیں سکھاتا، بلکہ غیر مسلموں کے بھی جذبات کی قدر سکھاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ بھی تو انسان ہے نا، اس کے اندر بھی تو جان ہے نا، اس کے سینے میں بھی تو دھڑکتا ہوا دل ہے نا، اس کے بھی تو جذبات ہوا کرتے ہیں نا، اس کے بھی تو سینٹیمنٹس ہوا کرتے ہیں نا۔ اور مذہب اسلام نے ہمیں ان چیزوں کی، اس کے جذبات کی قدر سکھائی۔ جی جی۔ حضرت دیکھیں حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کیا تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے۔ مرت بھی جنازہ، ایک جنازے کا گزر ہوا، یہودی کا جنازہ تھا، سامنے سے حضور کے گزرا۔ جب حضور کے سامنے سے وہ جنازہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، یہودی کا جنازہ گزرا، حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی تھا، یہودی مسلمان تو نہیں ہوتا ہے، تو آپ کو اپنی جگہ سے اٹھنے کی ضرورت تو نہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسا، کیا یہ انسانی جان نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اگر یہ انسان ہے تو میرے اٹھنے میں کوئی حرج نہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کر لیا، تو میں نے جب کوئی گناہ نہیں کیا تو میرے اٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے کیا درس ہے، وہ ذرا غور کریں۔ اگر ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے وہ جنازہ گزرتا تھا، حضور اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، تو اس جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے، ان لوگوں کی جب نظر پڑتی تو وہ لوگ کیا میسج لے کے جاتے، کیا پیغام لے کے جاتے، ان کو کیا احساس ہوتا کہ ہمارے یہاں جنازہ ہو گیا، ہمارے یہاں فوتگی ہو گئی، ہمارے یہاں موت واقع ہو گئی، اور یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، ان سے اقدار ہو سکا کہ یہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی قدر کی اور یہ سمجھا کہ اگرچہ تمہارے یہاں فوتگی ہوئی ہے، اگرچہ تم غیر مسلم ہو، لیکن ہمیں بھی تمہارے جذبات کی قدر ہے، اس لیے ہم تمہاری عزت کی خاطر اپنی جگہ سے کھڑے ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا کہ مذہب اسلام صرف